بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں احسان ناز پروگرام سیاست بخیر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ پاکستان نے ہندوستان سے جنگ جیت لی ہے، اب اس کے بعد سفارتی جنگ شروع ہے۔ سفارتی جنگ میں پاکستان کی حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ بلاول بھٹو کی زرداری کی قیادت میں وفود جو ہے وہ ہم یورپین کنٹریز میں بھیجیں گے، اور اسحاق ڈار صاحب اس وقت بیجنگ تشریف لے گئے ہیں اور وہاں پر ان کی افغانستان کے وزیر خارجہ سے ملاقات ہوگی۔ اسی طرح میرے دیکھنے میں ہے جب ایٹمی دھماکہ کیا گیا تھا تو اس وقت بھی سفارتکاری کے لیے میاں محمد نواز شریف صاحب نے محترمہ بینظیر بھٹو کو مختلف ممالک میں بھیجا تھا، اور اسی طرح بلاول بھٹو زرداری جا رہے ہیں۔ میرے دیکھنے میں یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس کوئی مستقل وزیر خزانہ نہیں ہے، اور مسلم نون کے پاس کوئی مستقل وزیر خارجہ نہیں ہے جس کی اتنی سنی جائے گنی جائے۔ تو یہ اعزاز حاصل ہے کہ چلو پاکستان میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے کہ وہ ہر امور پر پورے اٹھتے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری جب بھی جن ممالک میں جائیں گے ان سے سفارتکاری کی جو بات کریں گے اس کا خاطرہ انشاءاللہ ہمیں فائدہ ہوگا۔ دوسری طرف بھارت میں جو وزیر خارجہ جے شنکر، ان پر وہاں کی عوام نے بات اعتمادی کا اظہار کیا ہے، اور مودی نے اس پہ اعتماد کا اظہار نہیں کیا، اور وہاں پہ بھی کانگریس کے جتنے سابقہ جو وزراء خارجہ ہیں وہ وفد بن کے اپنی سفارتکاری کے لیے مختلف ممالک میں جا رہے ہیں۔ آج ہم نے ان موضوعات پر بات کرنے کے لیے جن شخصیات کو دعوت دی ہے ان میں ہمارے جناب چودھری منظور احمد صاحب ہیں جو پیپل پارٹی کے مرکزی رہنما ہیں اور لیبر ونگ کو وہ چلا رہے ہیں۔ میں جناب چور صاحب آپ کو اپنے پروگرام میں ویلکم کرتا ہوں۔ چور صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ چور صاحب یہ جو اب سفارتکاری کے لیے پاکستان مسلم لیگ نون نے جو چوز کیا بلاول بھٹو زرداری کو، اور ایک وقت میں ہم نے دیکھا تھا کہ محترمہ بینظیر بھٹو بھی سفارتکاری کے لیے نواز شریف کی حکومت میں باہر گئی تھیں، تو آپ اس وقت جو بلاول بھٹو جائیں گے اس کو آپ کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ ناز صاحب بہت شکریہ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ان لوگوں میں سے ہوں جو جنگ کے حامی نہیں ہیں، جو جنگ کو اس خطے کی بربادی اور تباہی کا موجب سمجھتے ہیں۔ صحیح۔ اس لیے میرا ایک اپنا نقطہ نظر ہے جنگ کے حوالے سے۔ میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو جنگ پہ یا اس خطے کے لوگوں کے مرنے پہ ہم بڑھ کے ماریں۔ ٹھیک۔ لیکن چونکہ اس وقت جو حالات پیدا ہوئے ہیں اس میں مودی کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ ایک فاسسٹ مائنڈ سیٹ ہے اور وہ اگریسر ہے۔ جب پاکستان نے کہا تھا اس کو کہ آپ یہاں پہ اپنا جو بھی آپ کے پاس ایویڈنس ہے، اگر پاکستان انڈیا نہیں تو کسی تیسرے ملک سے یا کسی تیسرے ادارے سے اس کی تحقیقات کروائیں، ٹھیک، جس سے وہ بھاگ گیا۔ ٹھیک۔ اور اس کے نتیجے میں اس نے سب سے پہلا جو وار کیا وہ انڈس واٹر ٹریٹی ہے، جو کہ ایک بہت ہی خطرناک حملہ ہے، وہ ابھی جاری ہے۔ میرا خیال ہے اس کو کوئی پاکستان کے اندر کوئی بھی اس کو پسند نہیں کرے گا، اور چونکہ ہم پاکستان لوئر ریپیرین ہے تو لوئر ریپیرین کا وہی حق ہوتا ہے پانی کے اوپر جو اپر ریپیرین کا ہوتا ہے۔ ٹھیک۔ اور اس بات سے جو پاکستان کے اندر جو پرابلم تھا وہ بھی اب لوگوں کو سمجھ آ جانا چاہیے کہ ایکچوئل کیا ایشوز ہوتے ہیں لوئر ریپیرین کے اور اپر ریپیرین کے۔ انڈیا کے اندر بھی یہ بہت جھگڑا ہے، راجستھان کا، پنجاب کا، باقی بہت سارے لوگوں کا۔ سو مودی نے جو سب سے پہلا اٹیک کیا وہ پاکستان کی پانی، ایک طرح سے پاکستان کی شہرگ ہے، اور اگر پانی نہیں ہوگا تو کشمیر کا جھگڑا بھی دراصل کشمیر کے پانیوں کا جھگڑا ہے، اور اگر وہ سارا پانی جو ہے وہ انڈیا کے پاس چلا جائے تو پاکستان ریگستان ہو جائے گا، اور اگر پاکستان کے پاس آ جائے تو انڈیا کے بہت سارے جو خطے ہیں وہ ریگستان کی شکل اختیار کر لیں گے۔ سو اس لیے اس کو اس پرسپیکٹو میں بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جو انڈیا کے ساتھ اور خاص کر جو کشمیر کا تنازع ہے وہ صرف وہاں کے خطے کے لوگوں کا اور آبادی کا اور رقبے کا جھگڑا نہیں ہے، بیسیکلی کشمیر کے پانیوں کا ایشو ہے۔ تو اس لیے اس نے جو پانی بند کیا ہے اس پہ کوئی پاکستان کسی قسم کا یا پاکستان کے اندر کوئی ذی شعور جو کسان ہے یا یہاں کی فوڈ سیکیورٹی ہے وہ کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے، مگر اس نے اس کو جواز بنا کر ایک خطرناک حملہ کر دیا پاکستان کے اوپر،
اور پاکستان کے بہت سارے علاقوں پہ اس نے اٹیک کیا. اور اگر اس کو دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک خطرناک بات کی ہے اس میں. مثلا پاکستان نے اگر وہ پہلی تو بات ہے، اگر اس آرگومنٹ کو، مودی کے آرگومنٹ کو مان لیا جائے کہ ہم نے دہشت گردی کے ٹھکانوں پہ حملہ کیا ہے، تو پاکستان نے تو کلبھوشن یادو کو، اگر اس کے آرگومنٹ کو تسلیم کر لیا جائے، اگر کوئی ایویڈنس تھی تو پاکستان کو دیتا، اگر پاکستان کو نہیں تو جب پاکستان نے یہ کہا تھا کہ آپ عالمی اداروں کو یا کسی کو دیں، تو میرا خیال ہے اس پہ پھر اس کو رک جانا چاہیے تھا. مگر اس کا غرور، اس کا جو مودی کا جو مائنڈ سیٹ ہے فاشسٹ، وہ سمجھتا تھا کہ میں پاکستان کو ملیا میٹ کر دوں گا. تو اس حوالے سے جب اس نے وہ اٹیک کیا تو پاکستان نے بھی کلبھوشن یادو کو پکڑا ہوا ہے، جو ان کی نیوی کا حاضر سروس آفیسر ہے. پھر کیا اگر اس کے آرگومنٹ کو تسلیم کر لیا جائے تو کیا پھر پاکستان کے پاس یہ حق ہے کہ وہ ان کی نیول ہیڈ کوارٹر کو اٹیک کر دے؟ کیونکہ اس نے بھی دہشت گردی کرائی پاکستان میں. تو یہ ایک ایسا خطرناک صورتحال ہے جس سے اس خطے کے اندر اس نے اس خطے کو داخل کر دیا. اس کے بعد بھی وہ دوبارہ انہوں نے پھر اٹیک کیا پاکستان کی تقریباً تمام ایئر بیسز کو. پھر پاکستان نے اس کو رسپونڈ کیا. تو آہستہ آہستہ صورتحال ایسی تھی کہ پاکستان اور انڈیا ایک ایٹمی جنگ کی طرف بڑھ رہے تھے. اگر وہ ایسی صورتحال جو اس خطے سے ہم دو چار ہو جاتے تو یہ خطہ جو ہے وہ بربادی کا منظر پیش کرتا دنیا کے اندر، اور دنیا بھی اس سے نہ بچ پاتی. 15 سے 20 کروڑ لوگ مر جاتے یہاں پہ فوری طور پر. جو بچ جاتے وہ 2 ارب انسان اس سے متاثر ہوتے. جو بچ جاتے وہ اپنے مرنے کی دعائیں مانگتے. اور یہ جو جس کا اس نے پانی بند کیا، یہاں سے کوئی 1.5 کروڑ ٹن دھواں اٹھتا اور 20 سال تک اس خطے میں سورج طلوع نہیں ہوتا. ٹھیک. اور یہاں پہ جو فصلیں تھی وہ تو کیا، یہاں پہ کوئی گھاس بھی نہ اگتی. صحیح بات ہے. اور یہ دھواں اڑ کر جب ہمالیہ کے پہاڑوں پہ پڑتا، جہاں سے یہ پانی کے چشمے پھوٹتے ہیں، تو وہاں پہ یہ پانی کے چشمے پھوٹنے کے بجائے یا زندگی پھوٹنے کے بجائے وہاں سے زہر اور جو ہے وہ انسانیت دشمن یہ ندیاں جو تھی یہ ہوتی. اگر کوئی ان میں سے ایک پانی کے بوند پی لیتا تو اس کا حشر بھی وہی ہوتا. صحیح بات. تو اس طرف بڑھ رہے تھے، جس لیے دنیا نے امیڈیٹلی اس میں انٹروین کیا اور اس میں اس کا جو تھا وہ اس میں انٹروین کر کے اس کی جنگ بندی کرائی. رہی بات یہ کہ جو مودی کے دعوے تھے، جو جھوٹے نعرے تھے، وہ سارے ایکسپوز ہو گئے اور دنیا کے اندر چائنیز جو ٹیکنالوجی ہے اور وہ بھی ساری اس کا بھی ثابت ہو گیا. ایک آسٹریلین سکول ہے جو ریسرچ سکول ہے، اس کی ایک رپورٹ کے مطابق اس وقت 64 جو ٹیکنالوجیز ہیں دنیا میں، اس میں سے 52 میں چائنا اکیلا آگے ہے. دنیا ساری، باقی ساری دنیا میں صرف 12 ہیں ٹیکنالوجیز جو چائنا سے آگے ہیں. تو انہوں نے ثابت بھی کر دیا. تو یہ صورتحال ہے جس سے میرا خیال ہے وہ رحمان فارس کی غزل ہے اس پہ کہ یہ جو ہے پڑوسی یار ہنسو اور مسکرانے دو، بڑے معصوم بچے ہیں تمہارے بھی ہمارے بھی، بہت سے کام باقی ہیں ہمارے بھی تمہارے بھی، کروڑوں لوگ بھوکے ہیں تمہارے بھی ہمارے بھی. تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ یہ اس کا ضرور خاک میں ملنا تھا وہ مل گیا. اچھا صاحب، جیسے کہ میں نے گزارش کی نا بلاول بھٹو کی سربراہی میں جو وفود جا رہے ہیں، میں اس طرف آتا ہوں کہ اب وہ ایک مرحلہ ختم ہوا. ٹھیک. دوسرا مرحلہ یہ ہے، دیکھیے بلاول بھٹو صاحب جو ہیں انہوں نے جو پاکستان کا مقدمہ رکھا ساری دنیا کے سامنے، انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے، میں سمجھتا ہوں کہ 1-2 انٹرویوز کے بعد یہ کہیں پہ جو ہے وہ سینس پرویل کی اور انہوں نے باقی ڈیفنس منسٹر کو اور باقی لوگوں کو چپ کرایا اور بلاول بھٹو کو لڑنے دیا. اور یہ اب کچھ لوگ کر رہے ہیں یہاں پہ یہ کمپیریزن کر رہے ہیں کہ دیکھیں جی انہوں نے ششی تھرور کو کیا، انہوں نے بلاول بھٹو کو کیا. مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان، دنیا نے پاکستان کا نیریٹو جو بلاول بھٹو نے دنیا کے سامنے رکھا اس کو تسلیم کیا. ٹھیک. اور اس وقت دنیا پاکستان کے نیریٹو کو درست مان رہی ہے. ٹھیک.
اب ایک بڑے وکیل کو اگر آپ فرض کر لیں، کوئی بڑا ہے بھی نہیں وہ، لیکن بڑے وکیل کو کر لیں، اس کے پاس ہارا ہوا کیس ہو تو وہ کیا کرے گا؟ تو اسی طرح سے یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بلاول بھٹو نے بطور وزیر خارجہ، مجھے ایک دن بلاول بھٹو صاحب کہنے لگے کہ ہم سے ناروے جیسے ملک جو بالکل کوئی کسی طرف بھی نہیں ہے، وہ بھی ناراض تھے، اور میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیوں ناراض. ٹھیک. انہوں نے بطور وزیر خارجہ بہت سارا کام کیا جس کا نتیجہ آج پاکستان کے سامنے، اور اب بھی وہ کریں گے. آپ نے ایک جملہ بولا کہ نون کے پاس وزیر خارجہ نہیں ہے، پیپلز پارٹی کے پاس وزیر خزانہ نہیں ہے. تو میرا خیال ہے بلاول بھٹو نے جس طرح سے مقدمہ لڑا ہے وہ دنیا کے سامنے پھر رکھیں گے اور دنیا کو اپنی بات منوائیں گے، تاکہ پھر یہ آئندہ ایک مستقل امن کی طرف بڑھا جائے اس خطے کے اندر. انڈیا نے اپنی بیوقوفیوں سے پورے خطے کے اندر چائنا، بنگلہ دیش، سری لنکا، سارے ممالک کے ساتھ بگاڑ پیدا کیا، تو ان کے ساتھ تو کوئی بھی نہیں کھڑا ہوا. تو پاکستان کے ساتھ اس وقت دنیا کے اگر بہت سارے ممالک بالکل کھول کے آ گئے، جو کھل کے نہیں بھی آئے، بہت سارے ممالک نے ساتھ دیا. رہی بات یہ کہ وزیر خزانہ نہیں پیپلز پارٹی کے پاس، میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کے کسی ادنا کارکن کو بھی اس فائز پہ بٹھا دیں گے نا. یہ بڑی چھوٹی سی ایک کہانی ہے، سمپل. یہ ہے کہ کیا آپ نے 4 طبقوں کی آمدنی میں اضافہ کرنا، آپ کی اکانومی نے چل پڑنا. آپ نے تنخواہ دار طبقے کی آمدنی میں اضافہ کرنا ہے. پیپلز پارٹی نے اپنے دور میں 135% اضافہ کیا تھا تنخواہوں میں. آپ نے پینشنرز میں کو اضافہ کرنا ہے، 100% اضافہ کیا. کسانوں کو فائدہ دینا ہے، اور جو مزدور طبقہ ہوتا ہے اس کو فائدہ دینا. یہ 4 طبقے پیسہ اپنے پاس نہیں رکھتے، یہ خرچ کرتے ہیں. اور جب خرچ کرتے ہیں تو وہ فرض کر لیں قصور کے دکانداروں کے پاس، اگر ان لوگوں کے پاس پیسے آتے ہیں تو وہ ان کے پاس آتے ہیں. وہ آگے جاتے ہیں لاہور میں بڑے مارکیٹوں میں، اعظم کلاس مارکیٹ، رنگ محل اور باقی جگہوں، اور وہ آگے میلرز کے پاس جاتے ہیں، امپورٹرز کے پاس جاتے ہیں. تو اس طرح سے ایک پورا ایک معیشت کا پہیہ چل پڑتا ہے. یہ آتے ہیں تو یہ ان 4 طبقوں کی آمدنیوں کو کاٹتے ہیں، جو بڑے ماہر سمجھے جاتے ہیں، وزیر خزانہ اور یہ سارے. یہ ملازموں کی تنخواہیں نہیں بڑھاتے، پینشن نہیں بڑھاتے، کم از کم تنخواہ میں اضافہ نہیں کرتے. اور اس وقت جو کسانوں کا بحران ہے وہ پاکستان کی تاریخ کا، ہسٹری کا سب سے بدترین بحران. تو یہ کہاں سے یہ سارا کچھ چلے گا؟ یہ معیشت بیٹھ جائے گی یہ اگر اس طرح سے ہوا. چور صاحب، میں نے جو گزارش کی ہے نا، آپ نے ماشاءاللہ بڑا ڈیٹیل میں جواب دیا. اب جیسے کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے نعرہ لگایا تھا کشمیر کی آزادی کے لیے ہم 1000 سال جنگ لڑیں گے. اب سلوگن تو وہی ہے، وہی جا رہا ہے. اسی کی ایک کاز بنی ہے کہ وہاں پہ انہوں نے پانی بند کیا. جیسے پہلے شملہ ایکارڈ ہے، یہ کہہ رہے تھے انہوں نے یہ سنتاس معاہدہ معطل کیا، ہم شملہ ایکارڈ معطل کر دیتے. تو اس طرح سے تو لڑائیاں بڑھتی ہیں نا. اور جس طرح آپ نے کہا کہ میں لڑائی کے خلاف ہوں، تو جب تک کسی کو آنکھ دکھائی نہ جائے یا موقع دکھایا نہ جائے تو وہ پیچھے نہیں ہٹتا. اب پاکستان نے جس طریقے سے یہ جنگ چند گھنٹوں کی لڑ کر پوری دنیا میں اپنی برتری حاصل کی ہے، اور اسی طرح ذوالفقار علی بھٹو نے جب یہ نعرہ لگایا تھا کہ ہم کشمیر کی آزادی کے لیے، اور شملہ ایکارڈ بھی اسی چیز کا حصہ ہے. تو اس پہ ذرا تھوڑا کو لوگوں کو بتائیں کہ اصل میں یہ شملہ ایکارڈ ہے کیا، اور اس پہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے جو کچھ فرمایا تھا وہی چیز آگے جاری ہے یا اس میں کچھ بریک لگی ہے؟ شملہ ایکارڈ میں تو ایک تو پاکستان نے سیز فائر اور لائن آف کنٹرول اور بہت سارا علاقہ جو انڈیا کے پاس قبضے میں چلا گیا تھا وہ واپس لیا. 90,000 قیدی جو تھے وہ جنگی قیدی وہ چھڑا کر لے کر آئے واپس ذوالفقار علی بھٹو. اور پھر یہ طے کیا کہ آئندہ اگر دونوں ملکوں کے درمیان کوئی ایشو آئے گا تو سب سے پہلے دونوں ملک بیٹھ کر کریں گے. یہی پاکستان بار بار مودی کو کہتا رہا کہ آپ یہ کریں. رہی بات یہ کہ بلاول بھٹو صاحب نے کشمیر کی بات کی ہے اور کہا ہے، میرا خیال ہے کشمیر کے مسئلے کو مودی نے دوبارہ اجاگر کر دیا ہے خود سے، اس سے پھر ایک دفعہ. اور جب بھٹو صاحب وزیر خارجہ بن کے گئے تھے تو ان کی بھی عمر اتنی ہی تھی جتنی آج بلاول بھٹو کی ہے. اچھا. اور ان کے مقابلے میں سامنے سورن سنگھ تھے جن کی عمر بہت زیادہ تھی اور بڑے تجربہ کار اور پونا سمجھے جاتے تھے. اور جب بھٹو صاحب نے وہاں پہ پاکستان کا مقدمہ رکھا تو کہتے ہیں کہ سردی میں اس نے شیروانی پہنی ہوئی تھی، اس کے پسینے چھوٹ گئے تھے. اچھا. تو یہ ایک اس کے پیچھے ایک لیگیسی ہے بلاول بھٹو کے پیچھے. اس کے نانا کی، اس کی ماں کی، اس کے والد کی جو سکل ہے وہ بھی موجود ہے.
وہ خود ایک پڑھا لکھا اور بہت انٹیلیجنٹ ہے. جس طرح سے وہ چیزوں کو اس نے پورے انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے آرٹیکولیٹ کیا, جس طرح سے پاکستان کا مقدمہ پیش کیا, وہ سب کے سامنے. چار صاحب مجھے آپ یہ بتائیں, اب یہ اس وقت جو پاکستان کی خارجہ پالیسی ہے, جب وزیر خارجہ تھے میاں خورشید محمد قصوری اور جنرل مشرف یہ ایکارڈ کرنے کے لیے انڈیا گئے تھے, اس کے بعد ابھی معاہدہ ہونا تھا اور یہ کہتے ہیں ہم کشمیر کا مسئلہ حل کرنے کے قریب تھے, تو یہ کوئی مسئلہ بن گیا, اس کے بعد حکومت ٹوٹ گئی. تو اب مجھے یہ بتائیں, اگر کوئی ٹاک شروع ہوتی ہیں, یہاں سے یہ ٹاکس بند ہوئی تھی وہاں سے شروع کریں گے یا کسی کو اور طریقہ ہوگا؟ نہیں, ہمیں نہیں پتا, وہ بات سامنے نہیں آئی کہ وہ کیا تھا جب جنرل مشرف کے دور میں یہ معاہدہ ہونے جا رہا تھا, تو وہ کن ٹرمز اینڈ کنڈیشنز میں تھا. ہمیں اس بات کا علم نہیں ہے اور نہ ہی کبھی انہوں نے بیان کیا کہ کیا تھا کیا نہیں تھا. سو میرا خیال ہے اس کو ہم رہنے دیں, جس طرح سے وہ قراردادیں ہیں اس کے مطابق ہی حل ہوگا, کیونکہ اس میں کشمیری سب سے اہم فریق ہے. انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں اور کیا نہیں چاہتے. ایچ آر صاحب, یہ جس طرح کہ ہم نے انڈیا سے تو سیز فائر کر لیا, تو کیا حکمران اپوزیشن سے بھی کچھ سیز فائر کرنے کا پروگرام ہے, کیونکہ آپ بھی حکمران جماعت میں شامل ہیں؟ یہ ہم حکمران جماعت میں شامل نہیں, نہ حکومت میں شامل ہیں. ہم ان کو سپورٹ کر رہے ہیں پارلیمنٹ کے اندر. جو درست بات ہوگی اس میں سپورٹ کریں گے, غلط بات ہوگی اس کی مخالفت کریں گے. تو ہم اس بنیاد پر بات کر رہے ہیں. تو یہ جو بات ہے اس پہ میرا خیال ہے بالکل ہونا چاہیے, لیکن انہیں بھی تھوڑا بہیو کرنا چاہیے. دونوں طرف سے تھوڑا بہیو ہوگا تو پھر ہی ہو سکے. نہیں, جیسے کہ خبریں آ رہی ہیں کہ بھی مختلف طریقے سے عمران خان کے پاس بات چیت بھی کی جا رہی ہے, جے بھی آ رہا ہے, جے بھی اچھا, میرے نہیں علم میں, نہ میرے علم میں ہے, نہ میں اس پہ, جب علم میں نہیں میرے پاس ہے کوئی, تو ایک مفروضے پہ میں کمنٹ نہیں کرنا. ایچ آر صاحب بہت مہربانی, بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا, اور مجھے پتہ ہے کہ آپ اس وقت الیکشن میں کے, تھینک یو اگین اینڈ اگین. جی زبران صاحب, آپ یہ بتائیں کہ پاکستان میں اس وقت جو سفارتکاری ہو رہی ہے, اور اس سلسلے میں پہلے عمران خان نے ایک سفارتکاری کی تھی جب ابھی نندن کا جہاز گرایا تھا اور اس کو چلائے پا کر واپس بھیجا تھا. اب یہ اتنے جہاز آئے ہیں اور ہم نے گرائے ہیں, اور پاکستان کا ایک ٹکا کا نقصان بھی نہیں ہوا. تو اس کے بعد اب جو مودی نے شور مچایا, انہوں نے کہا لاہور ہم نے تباہ کر دیا, اسلام آباد تباہ کر دیا, کراچی کو تباہ کر دیا, اور اس کے منہ پہ پڑی ساری بات. اس کے بعد اب یہ سفارتکاری میں یہ چاہتے ہیں کہ ہم لیڈ لیں, اور پاکستان کے وفود جا رہے ہیں اور انڈیا کے وفود جا رہے ہیں مختلف ممالک میں. اس پہ آپ کی پارٹی اور آپ کی کیا رائے ہے کہ آپ بھی ابھی نندن والا جو رول ہے ان کو بھی ادا کرنا چاہیے یا ان کو کچھ اور طریقہ اختیار کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ سان صاحب, بہت اہم موضوع پہ آپ نے مجھے مدعو کیا. بات یہ ہے کہ ابھی نندن والا سلوک ایک دفعہ ہی پاکستان نے کرنا تھا, بار بار نہیں ہو سکتا. اچھا, اور یہ ہمارا مہمان نوازی کا اصول ساری زندگی ہمارے مسلمانوں میں یہ رواداری رہی ہے کہ اگر کوئی دشمن بھی ہمارے ٹکانے پہ پہنچ جاتا ہے تو ہم اس کو چائے پلا کے بٹھا کے بڑے آرام سے اس کو ریسیو کرتے ہیں. بات ایک دفعہ کی تھی. بعض لوگ چائے نہیں پیتے, وہ مانگتے ہیں سٹنگ مانگتے ہیں. جی بالکل ایسا ہی ہے, لیکن ہم زیادہ تر تو چائے ہی پوچھتے ہیں. جو سٹنگ پینے والے ہیں وہ اور لوگ ہوتے ہیں. تو لہٰذا میں بات یہ کرنا چاہتی ہوں کہ یہاں پہ نفس و نفسی کی جو روایت ڈال دی گئی ہے ہمارے ملک میں, ہر دشمن کی نظر تبھی اٹھتی ہے جب کمزوریاں دوسروں کو نظر آتی ہیں. کمزوریاں ہم نے خود ہی لوگوں دوسرے ملکوں کو اپنے ہاتھوں سے دی ہیں. چودھری منظور احمد گفتگو فرما رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ جو بلاول بھٹو نے اپنے دورے وزارت خارجہ میں کیا اس سے پاکستان کی حکومت کے تمام خارجی امور بہتر ہوئے تھے, اور اب بھی انشاءاللہ جو جن ممالک میں جائیں گے وفود بہتر ہوں گے. اس کے بعد محترمہ زیبا ناز صاحبہ نے یہ بتایا کہ جس طریقے سے عمران خان نے اپنے دور حکومت سے سفارتکاری کی اس کا کوئی توڑ نہیں, اور انہوں نے ابھی نندن کو جو رائے راست پر لا کے اس کو ایک چائے کا کپ لا کے بھیجا, ہم وہ اب چائے نہیں پلائیں گے. جی آپ کیا کہتی ہیں؟ جی احسان صاحب, میں آپ کو وہی پہلی والی بات میں کنٹینیو کروں گی کریں کہ یہاں پہ ایک بات
मोदी का नाम लेने की इजाज़त है, नेतन्याहू की नाम ले सकते हैं, इसराइल वज़ीर आज़म का नाम ले सकते हैं, लेकिन कहा जाता है कि बानी पीटीआई करके आपने बोलना है। इमरान खान साहब का नाम लेना भी जो है ना वो अलाउ नहीं करते। लेकिन मुझे ये बताएं कि जब तक ये रवादारियां क्लियर नहीं करेंगे, अगर सजेशन में इमरान खान साहब को बिठाया जाता या उनसे मशवरा ले लिया जाता तो इसमें दो राय तो नहीं थी। आप देखें कि बेनज़ीर और नवाज शरीफ इकट्ठे बैठ के बात की उन्होंने, जबकि जान जोखिम में मुल्क हमारा पड़ा हुआ था तो हम मुहैया कर देते उनको रिलीफ, लेकिन उन्होंने ऑन बोर्ड इमरान खान को डिस्कशन के लिए नहीं बोर्ड में लिया, क्योंकि मोहतरम वो इस वक्त सजा काट रहे हैं। जी जी एहसान साहब देखे, वो इस वक्त कैदी हैं। एहसान आप किसकी बात कर रही हैं? जब देखे जंग की हालत में सब कुछ जायज होता है। जंग लड़ ली उन्होंने, इमरान नहीं था तो लड़ दी, फिर भी जीत गए। नहीं, ऐसी कौन सी बात थी? मुल्क के वजीर आजम वो हैं जिन्होंने पाकिस्तान का मुस्तकबिल चलाया, मोदी की आंखों में आंखें डाल के उसको शट अप कॉल दी, और अगर वो बाहर होते। अच्छा, अभी आप अभिनंदन की चाय पिलाने की तरफ आए, और आइंदा जो काम होगा वो भी चाय पिलानी चाहिए, या उनको पकड़ दकड़ के जैसे कलभूषण को पकड़ा उनको भी पकड़ना चाहिए? नहीं एहसान साहब, अब तो हम पकड़ेंगे नहीं, अब तो हम वहाँ उनको भेजेंगे, वहाँ पे पानी भी ना उनको मिले, क्योंकि ये हमारे साथ जो इन्होंने ज्यादती की, हमारी रवादारी को इन्होंने हमारी डरपोकी समझी और हमें समझा कि हमारे पास कुव्वत नहीं है, हम जवाब नहीं दे सकते। ये गलत फैसला इनका था, और इन्होंने जो इकदाम किया और मुंह तोड़ जो हमारी आर्मी ने इनको जवाब दिया, ये तो अब नस्लें भी इनकी सोचेंगी कि मुसलमानों के ऊपर कैसे हमला करना है, नहीं करना। 100 दफ़ा सोचेंगे, उसके बाद कोई फैसले पे पहुंचेंगे। और ये मैं पहले भी आपको कह चुकी हूँ कि मुसलमानों को हिंदुस्तान के वजीर खारजा वजीर दाखिला ने ये कहा है कि मुसलमानों का अल्लाह नहीं है, अल्लाह ताला वो पूरी कायनात का दुनिया का अल्लाह ताला है। बिल्कुल। इस पे उन्होंने ये भी कहा है कि अगर अल्लाह ताला इनका मुसलमानों का ज़्यादा साथी होता तो बांग्लादेश ने, ये कल की बात है। अच्छा, बात सिर्फ ये है कि इंसानियत जो है वो पूरी दुनिया के लिए है, लेकिन जो जुल्म करता है, जो ज्यादती करता है, आसान सा समझ की बात है ना। ये जो हिंदू बनिए हैं ना, ये अपनी रवायत को चलाते हैं, हम मुसलमान हैं, कुरान गो हैं, कलमा गो हैं, हमारा मज़हब जो है वो सब मज़हबों से अवलियत पे है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें बड़ा फ़ख्र है कि हम मुसलमान के घर पैदा हुए और हम कलमा गो हैं। अल्लाह ताला हमारे ऊपर अपनी रहमतें हर वक्त नाज़िल रखता है। अब मैं एंकर पर्सन मोहतरमा डॉक्टर तानिया से, क्योंकि वो हमारे प्रोग्राम में पहली दफ़ा आई हैं। जी सर, थैंक यू। और वो साल से एंकर हैं और उन्होंने बहुत से शोज़ भी किए हैं। मैं आपको अपने प्रोग्राम में वार्म वेलकम भी करता हूँ। और मैं ये आपसे पूछा जी, अभी गुफ्तगू जो हो रही, जी सर, चौधरी मंजूर साहब ने बातें की, मोहतरमा ज़ेबा नाज साहब ने बातें की, और मैंने कुछ अपने इंट्रो में कुछ बातें की। तो मुझे आप ये बताएं कि पाकिस्तान की सफारतकारी जो कि आप अयूब खान से लेकर अब तक देखें, जी सर, किस हुक्मरानों ने अच्छी की और किन हुक्मरानों की वजह से अक़वाम आलम में हमारा वक़ार बुलंद हुआ। और अब ये जो हुक्मरान इस वक्त बैठे हुए हैं और यहाँ शोर है ना, ये 47 वाले हैं, और इनकी जो आप ये बैरून मुल्क इनके साथ जो रवाबत हैं, उनको आप किस निगाह से देखते हैं? और ख़ास तौर पर इस वक्त जो वफूद भेजे जा रहे हैं फॉरेन कंट्रीज़ में, उनमें बिलावल साहब भी ले जा रहे हैं, इसहाक डार भी ले जा रहे हैं, और मुख्तलिफ और भी गुजरा। ज़रा इस पर ज़रा थोड़ी सी कौम को आगाह करें, इसका फ़ायदा क्या हुआ? वेल सर, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आपको पता है अभी हम वॉर के सिलसिले से गुजरे हैं, एंड हमारा मुल्क जो है वो न्यूक्लियर पावर है, और इंडिया चाहे या कोई भी चाहे हमारे मुल्क के साथ जंग नहीं लड़ सकता है। और माशाल्लाह से अगर देखा जाए तो हमारे न्यूक्लियर पावर्स ने और आर्मी ने बड़ी ज़ोरदार तरीके से इसका मुकाबला किया है और जवाब दिया इंडिया को। अब जाहिर सी बात आ जाती है पानी की, और बात आ जाती है हमारे मुल्क की। जिस कंडीशन के अंदर सर ने बात की कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को
فائنانس منسٹر بنایا گیا تھا اسی طرح سے بلاول بھٹو زرداری کو بھی بنایا گیا تھا فائنانس منسٹر. اور بلاول فائنانس نہیں, سوری فارن افیئرز منسٹر. سو ایز اے فارن افیئر منسٹر ود بلاول بھٹو زرداری اینڈ کرنٹلی وہ ابھی جن دوروں کے اوپر جانا چاہ رہا ہے اور جن دوروں پر وہ جائے گا, تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ بلاول از اے ویری لٹریٹ بوائے, اور وہ جا کر تمام ممالکوں کے اندر پاکستان کے حوالے سے مختلف چیزوں کے اوپر گفتگو کرے گا, جس میں مختلف کرائٹیریاز کے حوالے سے بات کی جائے گی. جہاں ہمارے ملک کے اندر انفلیشن آئی ہوئی ہے, ہمارے ملک کے اندر آپ خود دیکھیں غربت کتنی ہو گئی ہے, لوگ کتنے جاب لیس ہو گئے ہیں, کس طرح کے پرابلمس چل رہے ہیں, تو اوور آل اس پوری سینیرو کے اوپر گفتگو کی جائے گی اور اس وار کو آگے آنے والے وقت میں ہونے نہیں دیا جائے گا. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جس طرح کہ انڈیا نے جی سر سابق وزرائے خارجہ بلا کر, جی وہ کانگریس کے زیادہ تھے, جی سر, ان کو وفد بنا کے بھیجا ہے اپنے وزیر خارجہ, کیا اس طرح پاکستان کی حکومت جو ہے, جس طرح یہ میاں خورشید محمد قصوری سابق وزیر خارجہ, ہنا ربانی خر سابق وزیر خارجہ, یہ جو نون 2 وزیر خارجہ ہیں, کیا ان کی نگرانی میں اگر یہ وفود بھیجتی تو زیادہ یہ تجربہ کار لوگ تھے اور یہ پہلے ملے ہوئے تھے, تو اس سے بہتر رزلٹ نہ نکلتا؟ نہیں سر, ہنا ربانی خر ہیز بین اے ویری پوٹینشیل لیڈی اور بڑی اسٹرانگ وومن ہے, اور اس کو موقع ملا تھا جب وہ گئی تھی اور ساری اس نے گفتگویں کی تھیں. اور جہاں پہ اگر ہم کمپیریزن کریں تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جو لوگ بلاول بھٹو زرداری کو جانتے ہوں گے اور اس کی ویژن کو سمجھتے ہوں گے, تو میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کے لیے وہ ایک اچھی ویژن کے ساتھ بات کرے گا اور گفتگو کرے گا باہر. نہیں, یہ آپ کی بات وجہ ہے. جی سر. میں نے اب جس طرح کے پاکستان کے 2 وزیر خارجہ, ایک ذوالفقار علی بھٹو اور ایک میاں خورشید محمد قصوری, جی سر, جنہوں نے 5 سالہ ٹینور پورا کیا, جی سر, اور انہوں نے جو کچھ 5 سالہ دور میں میاں خورشید محمد قصوری نے کیا, اور انڈیا کے ساتھ بھی ٹاک سے, اور انڈیا کے دورے بھی انہوں نے کیا, جی سر, اور ایون کہ جو اقوام متحدہ میں جب وہ پاکستانی فوج مانگ رہے تھے نیٹو کے لیے عراق پہ جانے کے لیے, تو میاں خورشید محمد قصوری نے نہیں دی. تو ایک ہر بندے کا ایک تجربہ ہوتا ہے. میں یہ آپ سے پوچھ رہا ہوں, ایک تجربہ کار میں ایک بندہ کھلڑ رہا نوجوان, اس کی سفارتکاری میں فرق نہیں ہوگا؟ سر دیکھیے, تجربے کار انسان کے اندر اور پڑھے لکھے انسان دونوں ہی پڑھے لکھے ہیں اگر دیکھا جائے, چاہے اس ملک سے دیکھا جائے یا اس ملک سے دیکھا جائے. ہماری جیسی نئی جنریشن جو ہے نا, جو ہماری جنریشن ہے, وہ ایک تجربے کار کے ساتھ ایک پڑھے لکھے انسان کو آگے پروموٹ کرتی ہے. جہاں پہ زیبا آپا نے بات کی عمران خان صاحب کی, تو میں سمجھتی ہوں عمران خان صاحب بھی بڑے پڑھے لکھے انسان رہے ہیں, اور اگر آپ نون لیگ کے اندر بھی دیکھیں تو مریم نواز شریف صاحبہ بھی بڑی پڑھی لکھی انسان ہیں. تو جو پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں وہ ایک ہمیشہ اچھے ویژن کی طرف چلتے ہیں. کسی کو موقع ملتا ہے, کسی کو موقع نہیں ملتا. اب یہ موقع بلاول بھٹو زرداری صاحب کے پاس آیا ہوا ہے. جس طریقے سے ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے اپنے دور کے اندر اس کو آگے لے کے چلے تھے اور انہوں نے امپلیمنٹیشنز کی تھی, اسی طریقے سے بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی امپلیمنٹیشن کریں گے انشاءاللہ. اچھا, جب میاں خورشید محمد قصوری وزیر خارجہ تھے نا, جی سر, تو آج سے جب وہ وزیر خارجہ تھے تو انہوں نے کہا تھا آئندہ اگر ہماری جنگ ہوگی نا, جی سر, انڈیا کے ساتھ, وہ پانی پہ ہوگی. جی سر, بالکل بالکل. انہوں نے 14 سال پہلے بھی یہ بات کی, یس سر, آج وہ سامنے آ گئی. سر یہ بات اب جس طرح کے ذوالفقار علی بھٹو نے کہا تھا, جی سر, کہ ہم کشمیر کے لیے 1000 سال تک لڑیں گے. جی سر. اب یہ دونوں کو آ گیا نا بھی قریب. جی سر. اس درمیان بھی بڑے وزیر خارجہ گزرے ہیں. جی سر. کسی کی کوئی بات نہیں ہے. تو میں یہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, آپ کے علم کے لحاظ سے اور آپ کی فصیح و بلاغت کے لحاظ سے, اور آپ کو کچھ سمجھتی ہیں. جی سر. اور کچھ لوگ, آپ بلاول بھٹو اینڈ نیچر کو سمجھتی ہیں. جی سر. آپ خورشید قصوری صاحب کی فیملی کو سمجھتی ہیں. جی سر. آپ موسٹلی لوگوں کو جانتی ہیں. جی سر. میں آپ کے اس وقت سے استفادہ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ پاکستان کے حکمران جو اس وقت ہیں, جی سر, ان کے پاس تو کوئی وزارت خارجہ کا کوئی بھی یہ نہیں, کوئی تجربہ نہیں ہے. جی سر. نہیں, ایسا آپ کی ہماری یہ سوچ ہے کہ نہیں ہے سر. کیوں نہیں ہے؟ اگر آپ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے دور کی بات کرتے ہیں تو یہ بات تو بہت سال پہلے ہی کہہ دی گئی تھی کہ صرف پاکستان کے ساتھ پانی کی پرابلم نہیں آئے گی. اگر آپ نوٹس کریں گے اور پڑھیں گے تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ پوری دنیا اس کے اندر آئے گی. پوری دنیا کے اندر پانی کی انفلیشن سلولی اینڈ گریجولی آئے گی. جس طرح گیس کی آئی, الیکٹریسٹی کی آئی, بہت ساری چیزوں کی آئی. لک ایٹ دا گیس آلسو, ویئر از گیس. اسی طریقے سے پانی کی بھی آئی. مگر ہمارے ملک کو ظاہر سی بات ہے, اگر پانی نہیں ہوگا, چاہے سندھ ہو, پنجاب ہو, بلوچستان ہو, کے پی کی ہو, اگر ہمارے پاس پانی نہیں ہوگا تو سر ہماری جتنی بھی بے روزگاری ہو جائے گی. ہمارا جو ٹریڈنگ سسٹم ہے, ہمارے پاس کھانا جو ویجیٹیبلز ہیں وہ اگنا ختم ہو جائے گی اور ہمیں باہر سے امپورٹ کرانا پڑے گا.
اگر آپ کورونا وائرس کے دوران بھی دیکھیں گے تو کورونا وائرس میں بھی ہمارے ملک کو کتنی پرابلم سے گزرنا پڑا تھا. نہیں ڈاکٹر صاحب میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں. جی سر. آپ نے کہا کہ محترم مریم نواز شریف صاحب بھی پڑھی لکھی ہیں. جی سر بالکل. بڑی اچھی بات ہے. جی سر. اچھا ابھی پرسوں ان کی ایک سٹیٹمنٹ آئی. جی سر. جس میں انہوں نے کہا جی کہ میں نے اپنے دور میں پیاز 50 روپے کلو کر دیا جو کہ میری حکومت آنے سے پہلے 300 روپے کلو تھا. جی سر. اس پہ سو مینی پیپل کویسچن یہ کیا کہ میڈم آپ چینی بھی 60 روپے کر دیں, آپ تیل بھی جو ہے گھی جو ہے وہ 150 روپے کلو کر دیں, آپ مختلف اور چیزیں بھی اس معیار پہ لیں جس پہ یہ لائیں. آپ نے تو پوری کسانوں کی گندم تباہ کر دی. جی سر. اور ان کو سزا یہ دی کہ انہوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا. جی. تو مجھے آپ یہ بتا دیں کہ آپ ان کے وین کے مطابق کیا یہ چیزیں اگر وہ سستی کی 50 روپے کلو پیاز تو باقی چیزیں بھی اس معیار پہ آنی چاہیے تو مہنگائی ختم ہوگی نا. سر اگر آپ تھوڑا سا پیچھے چل کر دیکھیں تو پرویز مشرف صاحب کے دور کے اندر ہمارے پاس جتنی بھی ویجیٹیبلز یا گروسری کی پرائسز تھی وہ کم تھی. 100 روپے کے اندر آپ کا 2-4 دن یا 5 دن کا کھانا آرام سے آ جاتا تھا. جیسے ہی چینجز آنا شروع ہوئے, حکومت چینج ہونا شروع ہوئی, پرائسز ایویلیویٹ کرنا شروع ہو گئی. آپ نے یہ نوٹ کیا ہوگا کہ ہمارے پاس فلڈ بھی 2011 سے بہت تیزی کے ساتھ آیا جس کی وجہ سے ہمارا ملک اس پرابلم سے گزرنا شروع ہوا. دیٹ واز آلسو ون آف دا ریزنس. مگر اگر تھوڑی دیر ایویلیویٹ کیا جائے تو ٹینیور ہی وہ آیا جس ٹینیور کے اندر ہمارے پاس پرائسز بڑھ گئیں سر. پھر زرداری صاحب کی حکومت 2008 میں آئی جس کے اندر تھوڑی سی پرائسز نیچے گئیں. پھر یہ فلڈ کا سیزن آیا تو اوور آل. سوری ڈاکٹر صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں. جی سر. وہ صرف اتنی لمبی بات نہیں. جی سر. شی از ٹاکنگ آفٹر 1 year. یس سر. جب میں پنجاب کی وزیر اعلیٰ بنی تو 300 روپے کلو تھا پیاز. جی سر. اور اب ہو گیا 50 روپے. ہاں جی. لوگوں نے کہا کہ محترمہ بڑی اچھی بات ہے, باقی چیزیں بھی اس معیار پہ اس کی ذرا تھوڑی ڈیفینیشن بتا دیں کہ واٹ از دس. سر وہ دیکھیں ظاہر سی بات ہے بہت ساری اور چیزیں بھی ان کو لے کر آنی چاہیے ہیں نیچے. جہاں وہ بات کر رہی ہیں 50 روپے پیاز کی ہونی چاہیے کہ جتنی اور بھی سبزیاں ہیں فروٹس ہیں اگر آپ دیکھیں سب کی مقدار بہت ہائی پرائس پہ چلے گئے ہیں. تو آئی پرسنلی بلیو کہ ان کو باقی کی ساری چیزیں ختم کرنی چاہیے. اگر ان کے اچھے پوائنٹ آف ویوز بھی دیکھتے ہیں آئی کیپ ریڈنگ کہ ابھی انہوں نے ایک لاہور ٹو راول پنڈی ایک بس چلائی ہے, یہاں پر بسیں چل رہی ہیں. آئی ہیو بین ایویلیویٹنگ ایوری ویئر ان پنجاب آلسو مائی سیلف. میں ہر کسی سے سوال کرتی پھرتی ہوں آپ نے کس کو ووٹ دیا تھا, آپ کو کیسا اچھا لگ رہا ہے. بہت سارے لوگوں کے جواب بھی آتے ہیں کہ ہم ووٹ دیتے ہی نہیں ہیں. اور رہی بات مہنگائی کی, ایوری بڈی از کرائنگ آن مہنگائی. تو انہیں جہاں پہ پیاز کی قیمت نیچے جائے گی وہ ظاہر سی بات ہے ڈیمانڈ سب پبلک کرے گی کہ ساری چیزوں کے اندر قیمتیں نیچے گریں. اچھا محترمہ زبینہ صاحب آج بھی آپ کے تمام اخبارات میں یہ بیان بھی چھپا ہے اور ٹی وی چینلوں میں بھی آپ نے انٹرویو دی ہے جس میں آپ نے یہی بات کی ہے کہ محترمہ آپ نے 50 روپے کلو پیاز کر دی, یہ اچھی بات ہے, لیکن باقی چیزوں کو بھی آپ تھوڑا سا کریں. آپ کیا یہ سمجھتی ہیں کہ صرف مریم نواز کے دور میں یہ ان کی اتنی چیزوں کو بڑھی, کیونکہ انفلیشن کی آپ کو بات کی, تمام انگریزی اخباروں میں اردو آج جتنے اخبار ہیں سب میں یہ بیان چل رہا ہے. جی میں پہلے ڈاکٹر صاحبہ کو مطلب بتانا چاہتی ہوں کہ شاید ان کے نالج میں نہیں ہے کہ مریم نواز پڑھی نہیں ہوئی اتنی جتنا آپ کو نالج ہے. شی از اے ڈاکٹر. کون؟ شی. وائی کون؟ شی وینٹ ٹو دا میڈیکل پروگرام اسکول. اچھا لیو دیٹ, جسٹ لیو دیٹ. آپ کو نہیں پتا, آپ جو میں نے سوال کیا اس کا جواب دیں. بات یہ ہے کہ یہ جتنے پڑے ہوئے ہیں نا پورا خاندان, یہ ہمیں پتا ہے. ڈاکٹر یاسمین راشد کی اس سے کیا لڑائی ہے؟ یاسمین راشد اس نے جو کالج تھا اس سے اس کو سپیل کیا تھا, اس کی سزا دے رہی ہو. اچھا یہ صرف ذاتیات پہ سیاست چل رہی ہے ہمارے ملک کا. اگر یہ المیہ ہے نا کہ مہنگائی کنٹرول نہیں ہو رہی, کرپشن کنٹرول نہیں ہو رہی, یہاں پہ گنڈا گردی کنٹرول نہیں ہو رہی, پولیس کے محکمے کنٹرول نہیں ہو رہے, کوئی بھی ہمارے ملک کے جو ایشوز ہیں وہ کنٹرول نہیں ہو رہے, تو اس مین کے ہماری حکمران جو ہیں ہمارے 47 کے یہ کرپٹ ہیں. جب یہ ٹھیک ہو جائیں گے تو ملک کے نظام خود بخود ٹھیک ہو جاتے ہیں. لیکن یہ خود ہی اس کو اتنا لانگ کر رہے ہیں, اتنا خراب کر رہے ہیں کہ کچھ محکموں کو اتنا نواز دیا انہوں نے کہ وہ اب نیچے آنے کو تیار نہیں ہیں. مثلاً کہ پولیس کا محکمہ انہوں نے گھر دے دیے, گاڑیاں دے دی, پلاٹ دے دیے, ان کا منہ اتنا بھر دیا کہ وہ نیچے والے طبقے کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں. پہلے کوئی خبر چلتی تھی
کہ فلاں جگہ پہ کوئی ڈکیٹی ہو گئی ہے، تمام میڈیا ہاؤسز کو اتنے اشتہار دے ان کا منہ بند کر دیا. لیکن اس طریقے سے ملک نہیں چلتے. مریم بی بی کو چاہیے، حکمران بن کے بیٹھے ہوئے ہیں اور فیمیل تھی، اس کو چاہیے تھا کہ یہ آتے کم سے کم لوگوں کو ریلیف دیتی، اور اس نے کارڈ بنا دیے، بسیں بنا دی. اس سے اور غریب لوگوں کا پیٹ نہیں بھرتا، اس کے لیے اناج سستا کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے کسانوں کو ریلیف دینا پڑتا ہے، اس کے لیے غریب کو نوکری چاہیے. محترمہ 2000 روپے من انہوں نے گندم کر دیا. آپ کی کمال کرتے ہیں. گندم تو بیچی ہی نہیں ہے، گندم تو کسان رکھ کے رو رہے ہیں، گندم تو خریدی نہیں ہے. کسان جتنا پریشان ہے اس ٹائم وہ کوئی بھی نہیں جانتا. یہ ہمارا پاکستانی معاشرہ ہے، یہ پوری دنیا اس چیز کو دیکھ رہی ہے کہ پاکستان کے اندر کس طریقے سے کھلبلی مچی ہوئی ہے. اور یہ لوگ جہازوں سے نیچے نہیں اترتے. پاپا بیٹھ کے نواز شریف صاحب کا منہ کھلا نہیں ہے پورے جنگ کے دوران کہ ہمارے ملک میں دوسرے ملک سے ہمارے دشمن ملک ہمارے اوپر وار کر رہے ہیں. نہ نواز شریف صاحب بولے، نہ مریم صاحبہ بولی، نہ شہباز شریف صاحب بولے، اور آخر جنگ کے بعد تو بولے، بعد میں جنگ کے بعد ٹویٹر کھل گئے. اور انہوں نے یہ بولا کہ بھئی ہمارا بزنس ہے وہاں پہ. شہباز شریف صاحب کو کہا گیا کہ آپ نے منہ نہیں کھولنا، انڈیا کے خلاف بات نہیں کرنی. لہٰذا نہیں میں اب آپ کے اس بات سے اتفاق نہیں کرتا. احسان صاحب آپ نہ کریں، ہم کر رہے ہیں نا، ہم کرتے ہیں، ہم کریں گے، کیونکہ ان کے جو سنتکاری ہے وہاں پہ، ان کے جو بزنس ہے انڈیا میں، یہ ساڑیاں دیتے، یہ مٹھائیاں تقسیم کرتے، یہ مختلف اپنے گفٹ. وہ تو رشتہ داری ہے نا، مریم کے بیٹی کی شادی پہ ہے وہ تو رشتہ دار آتے ہیں. احسان صاحب دیکھیں، شادی بیاہ پہ تب آتے ہیں جب ایک دوسرے سے گٹھ جوڑ ہوتا ہے. ان کی ہماری دشمنی جو عوام کی دشمنی ہے انڈیا کے ساتھ، حکومت کی نہیں ہوتی آپس میں دشمنی، ان کی آپس میں مٹھی بند ہے. اور غریب عوام مر رہی ہے، غریب عوام کا پرسان حال کوئی نہیں ہے، اور نہ غریب عوام کی کوئی آواز اٹھاتا ہے. لہٰذا ہمارے ملک کے اوپر خدا نہ کیونکہ آپ نے پاکستان طریقے انصاف کی نمائندگی کر رہی ہیں، آپ کا حق ہے. میں پاکستان کی نمائندگی کر رہی ہوں. کامن پرسن ہے، اینکر پرسن ہے. میں ان سے ہی پوچھتا محترم میں ابھی جو مریم نواز صاحبہ کی بات کی، مسلم نواز کی بات کی، کیا آپ ان کی بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ سر دیکھیں، اگر ان کو ہر چیز سے ہٹا دیا جائے، ایک عام انسان کی حیثیت سے دیکھا جائے تو یہ ایبسولوٹلی صحیح بات کر رہی ہیں. تو آپ ان کو وہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ان کا معاہدہ، کیونکہ یہ بھی ان لوگوں سے ملتی کرتی ہیں جو لوگ غریب طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، جو لوگ بے روزگاری میں ہیں، جو ان کے پاس آ کے روپتے ہیں اور پٹتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے. تو اسی طریقے سے میں ان کے ساتھ ایگری کرتی ہوں کہ یہ جو بھی آج جو ان کے بیانات سب اخبار میں چھپے، بے شک جیسے آپ نے بتایا کہ آج میں نے ان کے سارے آرٹیکلز پڑھے. شی ہیز بین ایکسلنٹ. اور جہاں پر یہ بات کری اور تنقید کری، یہ اپنی جگہ صحیح ہے. ایز اے پولیٹیکل پرسن شی ہیز فل رائٹ کہ یہ اس طرح کی تنقید کر سکیں اور یہ بات کر سکیں. ہم ایک لوکل لوگ ہیں، اگر ہم بھی سروائیو کر رہے ہیں. دانیہ صاحبہ سے ہماری گفتگو جاری تھی، انہوں نے مریم نواز کو ایجوکیٹر کہا کہ وہ ایجوکیٹڈ ہیں. زیبا ناز صاحب نے کہا نہیں ہے، اور چودھری منظور نے کہا کہ ان کے پاس نہ تو وزیر خزانہ ہے اور نہ ہی وزیر خارجہ ہے. حالانکہ میں نے جو کویشچن کیا تھا، میں نے چودھری منظور صاحب سے یہ کہا تھا کہ ان کے پاس وزیر خارجہ نہیں ہے، آپ کے پاس وزیر خزانہ نہیں ہے. تو ہماری آج کی گفتگو جو آپ نے سنی، میرے سوالات اور میرے پینل کے جوابات، اس کا فیصلہ کرنا ہے آپ نے.